हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। इस कार्यक्रम में हम आपको बहुत सी वो इंफॉर्मेशन, वो सूचनाएं पहुंचाते हैं जो आपको दूसरे माध्यमों से नहीं मिलती। आज का कार्यक्रम बहुत खास है। खास इसलिए कि सीनियर जर्नलिस्ट सईद नकवी साहब आजकल किसी और प्रोजेक्ट में मसरूफ़ हैं, इसलिए हमें वक्त ज़रा कम दे पाते हैं। आज हम उनसे जो बात करेंगे वो बहुत ही अहम इसलिए है कि अमेरिका में राष्ट्रपति शासन अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव हो चुके हैं और डोनाल्ड ट्रंप अपनी तकरीबन हार मान चुके हैं। अब ये तय है कि जो बाइडन 20 जनवरी को अमेरिका के प्रेसिडेंट बन जाएंगे। इस बीच में बहुत से वाकयात हो रहे हैं, खासतौर पे मिडिल ईस्ट में, जबकि माइक पोम्पियो इस इलाके की विजिट कर चुके हैं और अब जारेड कुशनर, जो ट्रंप के दामाद और सलाहकार हैं, वो सऊदी अरब और कतर का दौरा कर रहे हैं। इस दौरान जो कुछ हो रहा है वो बहुत ही अहम है, इसलिए कि अरबों और इजराइल के बीच में ताल्लुकात कायम करने की और दोस्ताना बढ़ाने की ट्रंप सरकार पूरी कोशिश कर रही है। और इसके साथ साथ हाल ही में ईरान में न्यूक्लियर साइंटिस्ट मोहसिन फखरीजादे का कत्ल हो चुका है। कहा यह जा रहा है कि ट्रंप की कोशिश है कि किसी तरह से ईरान कोई जवाबी कार्रवाई करे और जंग छिड़ जाए, ताकि जो बाइडन ईरान के नज़दीक ना जा सकें और न्यूक्लियर डील में शामिल ना हो सकें। इसके अलावा भी बहुत कुछ वाकयात पूरी दुनिया में हो रहे हैं। सईद नकवी साहब, आपका वेलकम है मीडिया स्टार वर्ल्ड में। आपने हमें समय दिया। आप बताइए कि ये तब्दीलियां जो कुछ आपके सामने हो रही हैं, इनको आप किस तरह देखते हैं? काजमी साहब, अब तो ये तय हो गया है कि दोनों टीम, एक टीम जा रही है, दूसरी टीम आ गई है। लेकिन इस सरकार का दबदबा न सही, लेकिन इस सरकार का सिग्नेचर अभी 20 जनवरी तक रहेगा, ट्रंप की सरकार का। उसका फायदा उठा के मसलन जायश कुशनेर साहब सऊदी अरेबिया और कतर गए हैं अभी। तो साहब, इस वक्त क्या करना है आपको? बहरहाल, दो तीन चीजें दिलचस्प आई हैं। एक तो ये कि एक बहस छिड़ी है कि क्या ट्रंप साहब के जमाने में जो अफगानिस्तान के स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव अमेरिका के थे, जलमाए खलीलजाद, क्या उनको कंटिन्यू किया जाए? इसमें एक बहस सी छिड़ी है। अब वो हो क्या, होगा कि नहीं होगा, उसके कई पहलू हैं। लेकिन अहम बात यह है कि ये सोचा जा रहा है कि वो आए, यानी कम से कम अफगानिस्तान पे भी तो कोई नई चीज नहीं होने वाली है। एक हिंट ये तो मिल ही गई ना कि भाई अफगानिस्तान पे कंटिन्यूटी रहेगी। तो अगर कंटिन्यूटी अफगानिस्तान पे है तो तब्दीली पॉलिसीज में कहां दिख रही है? अभी एडमिनिस्ट्रेशन ने अपने पत्ते नहीं खोले, अभी उन्होंने अपना हाथ नहीं दिखाया है। लेकिन जो प्यादे हैं उस इलाके में, उनकी घबराहट देख के कुछ हिंट्स मिलते हैं। मसलन इमियोन में एक मीटिंग हुई जो इसमें सऊदी अरेबिया एक मेगा शहर बना रहा है। वहां खामोशी से, बिल्कुल यानी कोई सुनने ना पाए, वहां मीटिंग हो गई इनकी, नेतान्याहू की और जनाब मोहम्मद बिन सलमान की। बीच में पॉम्पियो साहब अंपायर बने हुए। क्यों मीटिंग हुई कुछ नहीं मालूम। घबराहट है कि भाई सारे जीसीसी के ममालिक तो अब मिल गए,
ابھی سعودی عربیہ الگ تھا تو اس کو کیسے لایا جائے، ہم یہ سمجھ رہے تھے، لیکن لگتا ایسا ہے کہ اس میٹنگ میں کچھ اور باتیں بھی طے ہوئیں، مثلاً یہ کہ ابھی چلتے چلتے ایرانینز کو ذرا سا انسیٹل کر دیا جائے. ان کا جو بڑا سائنٹسٹ ہے، نیوکلیئر سائنٹسٹ، جیسے فوج میں سلیمانی کی جو پوزیشن تھی، فخری زاد جی، تو ان کا اساسینیشن ہو گیا. اب یہ کہ اس وقت وہ دو وجہ ہیں کہ اس لیے کہ ابھی یہ وہ وقت تھا جبکہ لوگوں کو اس بات کی امید ہے، تہران میں بھی، واشنگٹن میں بھی، اور تمام جتنے بھی کیپٹلز ہیں، کیا امید ہے کہ اب نیوکلیئر فائل جو ایران سے لے لی گئی تھی اب وہ کھلے گی. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ نارملائزیشن ایران سے ہوگا، اور یعنی سینکشنز وغیرہ دھیرے دھیرے اٹھنا شروع ہوں گے. اب یہ اگر ہونے والا ہے تو ظاہر ہے دو تین لوگ گھبرائے ہوئے، ایک نتنیاہو صاحب، ایک محمد بن سلمان. اس وقت مارو سائنٹسٹ کو کہ ایران ریٹیلیٹ نہ کر سکے. کیوں نہ ریٹیلیٹ کرے؟ کیونکہ ابھی تو اس کا بڑا کھیل بن رہا ہے. اس بیچ میں ایک جھگڑا کھڑا کر دیا جائے کہ صاحب انہوں نے مارا، انہوں نے پھر ایک گویا جنگ کی سی صورت کھڑی کر دی جائے، تو وہ جو بڑا کام ان کا بن رہا ہے اس کے بگڑ. اس لیے سوجھ بوجھ کے ساتھ ایران نے ابھی کوئی ریٹیلیشن کی بات نہیں کی ہے، صرف یہ کہا ہے کہ یہ تو ایک کوئی گویا روبوٹک اٹیک تھا. اب وہ الگ بات ہو گئی، ایک وہ ہے. دوسری چیز یہ ہوئی ہے کہ ایک چلتے چلتے جب معلوم ہو گیا کہ جنگ یمن میں انہیں کچھ نہیں ملا سعودیز کو، تو ایک سمجھوتا کر لیا گیا. سمجھوتا کس سے کیا گیا؟ جو کہ انہی کے یعنی سعودیز کے گھر میں 3-4 سال سے مہمان ہیں، ہادی صاحب، جو کہ وہاں کے گویا نوشنل پریزیڈنٹ ہیں، انہوں نے اگریمنٹ کر لیا. اب اس اگریمنٹ میں بہت سی چیزیں ہیں. ایک پہلو یہ ہے کہ وہ علاقہ جو کہ عمان سے ملتا ہے یمن کا، وہاں پر بھی اگر آپ چاہیں تو وہ تعینات کر سکتے ہیں سعودیز کو. امپلیکیشن اس کی کیا ہے؟ اس کی امپلیکیشن یہ ہے کہ وہی ایک ذریعہ تھا، وہی ایک راستہ تھا جہاں چاہے سیریا ہو، چاہے ایران ہو، چاہے اور ممالک جو مدد کر رہے ہیں، وہ مدد بھیج سکتے تھے یمنیز کو، ہوتیز کو. تو اس راستے پہ یہ چاہ رہے ہیں کہ گویا کوئی ایک پہرے دار کے طور پہ سعودیز کھڑے ہو جائیں. ایک یہ پہلو ہے. دوسری چیز ہے کہ اب یہ جھگڑا ہے کیا؟ دیکھیے، اس کو سمجھنے کے لیے آپ کے سامعین کو، آپ کی آڈینس کے لیے کبھی کبھی الف بے پہ کا کھا گا گھا سے اگر شروع کریں تو بات سمجھ میں آتی ہے. یہ جی جھگڑا جی ہاں، ہمارے درشک بھی آپ سے بیک گراؤنڈ سمجھنا چاہتے ہیں. آپ کے چونکہ لمبے تجربات ہیں، آپ کی معلومات بہت ہے، اس لیے آپ بتائیے. بالکل ہمارے درشک سننا چاہتے ہیں، آپ سے بہت کچھ سیکھنا چاہتے ہیں. یہ کہ اس میں ہے یہ کہ جب 2010 دسمبر کو بو عزیزی نام کے ایک ٹھیلا چلانے والے نے ٹیونس میں اپنے پہ آگ چھڑک کے پیٹرول چھڑک کے آگ لگا لی، تو ایک بحران کھڑا ہو گیا. اس کو کہتے ہیں عرب سپرنگ. اس عرب سپرنگ کے نتیجے میں
جو ویسٹ کے دو قریب ان کے دوست تھے، ایک تو زین العابدین بن علی جو کہ ٹونسیا کے تھے پریزیڈنٹ، اور ایک حسنی مبارک، یہ دونوں جاتے رہے، یعنی یہ دونوں پاور سے ہٹ گئے اور دوسرے لوگ آ گئے۔ یہ وہی زمانہ تھا جبکہ دا لیٹ کنگ عبداللہ سعودی عربیہ کے، جن کا کہ بعد میں انتقال ہو گیا، وہ ریکنیسنس سے وہ اس سے بیمار تھے جرمنی میں۔ وہاں سے انہوں نے آ کے دیکھا تو دنیا بدلی ہوئی۔ انہوں نے ایک بات کہی، انہوں نے کہا اب کوئی مونارکی یہاں سے ہٹائی نہیں جائے گی، کیونکہ دو ہمارے دوست مبارک اور علی، ان کو ہٹا دیا آپ نے، اور جناب عرب سپرنگ کا دوسرا فیز شروع ہوا۔ وہ کیا تھا؟ 2011 میں یہ پہلے سے بھی طے تھی کہ اب کیا کیا جائے۔ آپ نے غور فرمائے کہ سیریا کا جو پورا ہنگامہ ہے وہ اس وقت اس کی ابتدا ہوتی ہے۔ وہاں امریکہ کے سفیر تھے فورڈ صاحب۔ فورڈ جو ہیں وہ کبھی یہاں پہ درہ آ جاتے ہیں، کبھی 2-3 جگہیں اور ہیں سیریا میں جہاں پہ کہ یہ مرکز تھا ان لوگوں کا، جو ریبیلیس گروپ بنائے جا رہے تھے، وہاں جا کے ملتے ہیں۔ ایک جنگ، سول وار سچویشن تیار کی جاتی ہے۔ مقصد کیا ہے اس کا؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو ایک آرچ ہے، ایک آرک ہے، جس کو یہ لوگ کہتے ہیں شیعہ آرک، وہ کیا تھی کہ صاحب ایران، سیریا، حزب اللہ، حماس۔ چلیے ہم نے مان لیا آپ نے یہ ایک شیعہ آرک تو کہہ دی، لیکن حماس شیعہ کہاں سے نکل آیا بھائی؟ حماس تو 100% اخوان المسلمین، یعنی مسلمانوں کا وہ خطہ جو کہ پولیٹیکلی ایکٹیو ہے، وہ ہے۔ بہرحال یہ تھا کہ اس میں سے اگر سیریا کو الگ کر دیں، اس کو کاٹ دیں، گویا تار کاٹ دیں ہم، تو ایران سے اور حماس تک پھر یہ آرک کمزور ہو جائے گا۔ جب یہ بہت زیادہ بات بڑھی تو بیچ میں رشا آ گیا۔ اب اس کے بعد کیا ہوا، ایک ادھر سے یہ اپنے ترکی، قطر، ایجپٹ، یہ سب گویا اس میں ملوث ہو گئے۔ جو جنگ تھی وہاں سیریا کے اندر، اور آپ سب جانتے ہیں وہ کوئی 2011 سے 2015-16 تک چلتی رہی۔ پھر جا کے معاملے کو کنٹرول کیا جب وہاں پہ یہ پہنچے۔ کنٹرول ابھی بھی نہیں ہے کیونکہ وہ جھگڑا بہت بڑا ہے۔ اب وہ اس طرف میں صرف اشارہ کر کے آگے بڑھوں گا۔ وہ جھگڑا ابھی آپ سنیں گے، وہ ہے ایک گیس کی فائنڈز، ڈپازٹس بہت زیادہ، یعنی اتنی کہ لوگ کہتے ہیں جتنی انرجی سعودی عربیہ کے پاس نہیں، اتنی پائی گئی ہیں ایسٹرن میڈیٹرینین میں، یعنی جو قریب ہے اسرائیل کے، سیریا کے، لبنان کے، ترکی کے۔ اب جھگڑا آگے بڑھ گیا ہے سائپرس کے، کیونکہ سائپرس کا ناردرن سائپرس ترکی کے ہاتھ میں۔ ایک جھگڑا یہ کھڑا ہو رہا ہے۔ اچھا، اب یہ ایک بات آپ سنتے رہیں گے، آگے آپ دیکھیں گے کہ یہ کہانی ابھی آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا۔ لیکن اس کہانی کو ابھی ہم چھوڑتے ہیں، ہم واپس آئیں کہ یہ جو انہوں نے شیعہ سنی ایکسس بنانے کی کوشش کی، اس میں کس حد تک یہ کامیاب ہوئے۔ اب دیکھیے کیا ہے، مورسی صاحب 2000
2015-16 میں شاید پرائم منسٹر بن کے آئے محمد مرسی، جو کی لیڈر تھے اخوان المسلمین یعنی مسلم بردرہڈ کے۔ خلفشار مچ گیا کیونکہ مسلم بردرہڈ کی کنٹیگوس ایک رشتہ قائم ہو گیا اس سے، حماس سے۔ ادھر اردوغان صاحب نے بھی اپنے سیکولر جو ماسک تھا وہ اتار کے پھینک دیا، اور وہ اب آگے کھل کے اخوان بن کے۔ اخوان کی امداد قطر بہت زیادہ کر رہا ہے۔ تو یہ اخوان ایک طرف، اور آپ نے پیدا جھگڑا، آپ کیا چاہ رہے ہیں کہ شیعہ سنی ہو جائے؟ شیعہ سنی کیوں نہیں ہو سکتا؟ اس لیے نہیں ہو سکتا کہ جنوری فروری جو بھی مہینہ ہو 1979 میں جبکہ ایرانین ریولوشن ہوا، جس کی وجہ سے کہ آیت اللہ خمینی دسمبر تھا واپس گئے ہیں تہران، تقریباً انہی ہفتوں کے اندر مکے کی مسجد جو مین مسجد ہے اس کو جمیران العتیبی ایک اور ان کے ایک گروہ نے، یہ گروہ کوئی 100 لوگوں کا گروہ باقاعدہ عام، وہ اندر چلا گیا، اس نے مسجد کو آکوپائی کر لیا۔ کلیم کیا ہے؟ ہم مونرکی کے خلاف ہیں، ہم نہیں چاہتے کہ یہاں بادشاہت ہو۔ اب ایک ہنگامہ، اچھا اب سعودیز کے لیے اور ویسٹ کے لیے یہ بڑی امبیرسنگ سچویشن بنی کہ اس کہانی کو دبا دیا گیا، اور ویسٹرن میڈیا اور سعودیز نے اس کو ایکسٹرنلائز کرنے کے لیے کہ صاحب یہ ایران 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 ہمارا دشمن ہے، ایران ایک بائی پولر، ایک اسلام میں ایک نیا خطرہ کھڑا ہو گیا ہے، وہ ہے ایران، اس کا تذکرہ نہیں کیا۔ اچھا اب یہ 100 لوگ اندر سے نکل نہیں رہے تو صاحب کیا کیا جائے؟ امداد مانگی گئی امریکہ سے اور فرانس سے، اور جناب مزے کی بات یہ ہے کہ جب امداد مانگی گئی تو ایک مسئلہ کھڑا ہوا، وہ یہ کہ اگر ان کے فوجی جا کے ان کو نکال کے لائیں گے تو بھائی مکے میں تو نان مسلمز کی گزر ہے نہیں۔ آپ کو بڑا لطیفہ سنایا جائے کہ باقاعدہ ان کا کنورژن ہوا، اس طرح نے فرانسیسی اور امریکی جو اسپیشل فورسز اندر گئیں، انہوں نے کلمہ پڑھا اور پڑھ کے صاحب ان کو لیجیٹیمائز کیا گیا، اندر گئے، میدان صاف کیا۔ اچھا یہ سب سے بڑا خطرہ رہا جو کہ آکیوپیشن آف دی مکہ ماسک وہ سمبلائز کیا کرتی تھی؟ وہ سمبلائز اس بات کو کر رہی تھی کہ مسلم بردرہڈ، اخوان المسلمین، خطرہ یہ ایک دم سے صاف عیاں ہو گیا، کھل گیا، سامنے آ گیا کہ دراصل دشمن اندر ہے۔ اب اس اندر والے دشمن کو دبانے کے لیے ایک باہر والا دشمن اور بڑی اس کی چھبی بنائی گئی، وہ ہے شیعائزم۔ ایران، سیریا میں جو علوی سیکٹر ہے وہ، اور یہ کیا نام ہے ہمارے لبنان میں، لبنان، جی لبنان میں حزب اللہ لبنان میں، اور تو یہ ایک بنا ہے یہ، لیکن دراصل خطرہ ان کو اندر سے ہے۔ اور اب جبکہ دیکھیے ابھی انہوں نے فوراً یعنی ابھی مرسی صاحب آئے تھے ہی کہ سال بھر کے اندر، میرے خیال میں
2000 2013 یہ 2012 آئے اور 2013 میں ان کو ہٹا دیا. معاف کرے مجھے، میں ڈیٹس بھول گیا. 2012 میں آئے اور 2013 میں ان کی چھٹی کر دی گئی. جب 2013 میں ان کو دروازہ، یہ جیل میں ہیں ابھی، اور اس کی جگہ لائے گئے، کو باقاعدہ ہوا، اس میں سی سی جو کہ اس وقت جنرل ہیں، جو پریزیڈنٹ ہیں وہاں کے. اب خطرہ یہ ہے کہ مسلم بردرہڈ ان ترکی، اب ترکی میں ٹرکش فورسز قطر میں بھی ہیں موجود، قطر بھی ان کے ساتھ ہے، اور یہ لوگ سب مل کے، خطرہ یہ ہے، اب یہ اس دائرے سے یہ تیر اب اوپر نکل گیا. کہاں چلا گیا؟ امریکہ کی پالیسی یہ تھی کہ ہمیشہ روس اور چین کو ایک دوسرے سے الگ رکھو، دوسرے سے الگ رکھو. ہو کیا گیا ہے؟ ہو یہ گیا ہے کہ روس اور چین کے اتنے اچھے رشتے آج تک ہوئے نہیں، جس میں تقریباً ان کا گویا الائنس ہر لیول پہ ہو گیا ہے. انہوں نے اس میں کوآپٹ کر لیا ہے ایران کو بھی، ایران بھی اس کا حصہ بن گیا. حالانکہ اوپر سے ایسا دکھایا جاتا ہے کہ سریا کی وجہ سے ترکی ان کے ساتھ نہیں ہے، لیکن میرے حساب سے یہ ایک سکوئر ہے، ایک یہ 4 کنٹریز کا کمبینیشن ہے جس سے یہ لوگ گھبرائے. وہ 4 کنٹریز کون؟ چین، روس، ایران، ترکی. اور اگر کہیں سی سی صاحب پلٹ گئے تو اخوان المسلمین ان ایجپٹ. یہ ہے خطرہ، اور اس کی تیاری میں اب یہ دوڑ دھوپ ہو رہی ہے کہ جائر کشنیر صاحب قطر جا رہے ہیں ابھی آج کل میں، اور میٹنگز ہو رہی ہیں وہاں ریڈ سی کے اوپر جو بڑا شہر بنایا ہے میوان، یہ سب. اب نیا ایڈمنسٹریشن اس کو کیسے دیکھے گا یہ دیکھنے کی چیز ہے. میں نے آپ سے کہی دیا کہ افغانستان میں بحث یہ چل رہی ہے کہ جو پالیسی تھی وہی چلائی جائے. تو میں ایک ایسے مان لوں کہ بہت زیادہ ریڈیکل فرق آئے گا اور پالیسیز میں. ہاں ایک چیز یاد رکھنی چاہیے جو کہ ابتدا ہوئی تھی براک اوباما کے زمانے میں، وہ یہ کہ امریکنز یہ سب کام اب سیکنڈری بنا دیں گے. ان کو بنیادی خوف جو ہے وہ ہے رائز آف چائنا، امریکن ڈکلائن، اور اس کے برعکس چین کی رائز. لہذا جس کو کہ اوباما کہتے تھے پیوٹ ٹو ایشیا، وہ یہی تھا. اب یہ فوکس ہوگا پیوٹ ٹو ایشیا. کس حد تک ہوگا اس میں ہندوستان کی دلچسپی بہت زیادہ ہے، کیونکہ ادھر جھڑپیں ہو چکی ہیں چین کے ساتھ، اور اگر یہ ایک باقاعدہ ایک گروپنگ بنی تو اس میں ہندوستان کو ظاہر ہے انکارپوریٹ کیا جائے گا. کاظمی صاحب جی ہاں، جارڈ کشنر اس وقت سعودی عرب اور قطر کا دورہ کر رہے ہیں، اور لندن کے پترکار عبد الباری اتوان کا کہنا ہے کہ اس میں ایران کے خلاف جنگ کی تیاری ہے، اور اس تیاری میں اس لیے بھی اہم ہے کہ قطر اور سعودی عرب دونوں جگہ امریکہ کی فوجی چھاونیاں موجود ہیں. آپ اسے کیسے دیکھتے ہیں؟ ابھی بہت ارلی ہے. ابھی یہ نیا ایڈمنسٹریشن اسے ہڑبونگ میں ایسے جنگ وغیرہ میں نہیں پھنسے گا، بلکہ پالیسیز اس حد تک بدلیں گی. ابھی ان کو ایک نیا سکیچ بنانا پڑے گا. ایک جو نئے ٹونی اینٹنی بلنکن
जो नए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट आए हैं उनका एक आईन है गोया, वो ये कि ह्यूमन राइट्स को प्रायोरिटी देना। अब ह्यूमन राइट्स तो जनाब सऊदी अरेबिया से लेके और हमारे ही इलाके में यहाँ तमाम जगह एक खलफिशार होगा कि भाई ह्यूमन राइट्स के, अच्छा उनका मकसद है बड़ा, वो क्या है कि ह्यूमन राइट्स के दायरे में चीन को फंसा के वो प्रोपेगेंडा वॉर आगे बढ़ाई जाए। जी, मैं ये समझना चाहता हूं कि जो बाइडेन के जमाने में भारत किस तरह से एडजस्ट करेगा, चूंकि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ट्रंप के काफी नजदीक समझे जाते थे। नमस्ते ट्रंप, हाउडी मोदी, ये सब हुआ, और मोदी जी ने अमेरिका में जाकर के नारा लगाया अब की बार ट्रंप सरकार। तो आखिर अब कैसे होगा, किस तरह से एडजस्टमेंट होगा नई दिल्ली और वॉशिंगटन के बीच? अब देखिए, सरकारें जो हैं ये देयर इज नो परमानेंट फ्रेंड्स, नो परमानेंट एनिमीज। कोई दुश्मन और कोई दोस्त पॉलिटिक्स में और फॉरेन अफेयर्स में नहीं होता, परमानेंट इंटरेस्ट होते हैं। तो वो परमानेंट इंटरेस्ट ये कि वो हाउडी मोदी, अब जाहिर है वो जमाना गया, अब वो तो नहीं हो आएगा। लेकिन ये है कि अब उन्होंने एक ट्रंप नुमा प्राइम मिनिस्टर जो है बरतानिया का, उसको पकड़ा है अब की 26 जनवरी के चीफ गेस्ट होने के लिए। वो है जनाब बोरिस जॉनसन। अब वो अभी पक्का नहीं हुआ है, लेकिन शायद मान जाएं, क्यों ना माने। तो गोया एक राइट विंग पे दुनिया के जो भी लीडरान हैं उनसे रिश्ता ज्यादा बढ़ाया जाए, ये एक इंडिकेशन यहां से मिलता है। इंटरनली क्या है, वो ये है कि सारी में लोग जो किसान है, अमेरिका खुद किसान की इमदाद करता है, वो उसको सब्सिडीज देता है। यहाँ पे ये है कि आप बल्कि उसको बिल्कुल फ्री मार्केट में खोले दे रहे हैं, यानी उससे उसकी जो प्रोटेक्शंस जो थे आप उससे लिए ले रहे हैं। तो यहाँ पे अभी पॉलिसीज क्या हैं ये समझ में आ नहीं रही। ये इतना राइट विंग, इतना ज्यादा कैपिटलिज्म के उस फ्रेम में जा रहे हैं जहां से दुनिया निकल रही है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सईद नकवी साहब, आपने जिस बारीकी से तमाम वाकयात को बताया ये बहुत ही अहम है। मैं अपने दर्शकों से बताऊं कि एक लंबे अरसे से सईद नकवी साहब ने 100 से ज़्यादा मुल्कों से रिपोर्टिंग की है। हमने अपने बचपन में उनका एक प्रोग्राम हर संडे में होता था इंटरनेशनल अफेयर्स का दूरदर्शन पर, वो हम देखते थे बहुत ही दिलचस्पी से। उस ज़माने से अब तक और जितने मुल्कों में आप गए हैं, जितने तजर्बात आपने किए हैं, इन तजर्बात की रोशनी में जो कुछ इन्फॉर्मेशन आपसे आती है ये बहुत ही अहम है। इससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। मैं अपने दर्शकों को ये भी बताना चाहता हूँ कि हमारी पूरी कोशिश होती है कि तमाम नेशनल और इंटरनेशनल वाकयात को समझने के लिए जानकार लोगों से आपकी मुलाकात कराई जाए। इसी के साथ एक बार फिर शुक्रिया सईद नकवी साहब आपका, और मैं लेता हूँ इजाज़त। धन्यवाद, शुक्रिया, जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।